مجبور ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی صرف تعریف نہیں کر رہا میں، تو آپ بتائیں کہ انہوں نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا شیعہ مانتا ہے، اہل سنت مانتے ہیں، وہ اہل سنت جن کا بھی میں نے پیچھے ذکر کیا، وہ اہل سنت وہ مانتے ہیں، لیکن کیونکہ آج کل اہل سنت کا لیبل وہ بھی لگا رہے ہیں جو اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، علی بابھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علی کا معنی علی نہیں ہے، علی کا معنی ہے بلند، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، مراد علی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے سمجھا، میں میری بات کو سمجھ گئے نا آپ؟ تو صرف پیر ہوتے، پیر میر علی شاہ صرف نذرانہ بٹورتے، بیعت کر دیتے، جس طرح آپ رسمی درگاہوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کل بھی تماشے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی، پیر میر علی شاہ صاحب نے 700 سال پہلے گزرے ہوئے اتنے بڑے، دیکھیں وہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ میں مسلکوں سے اوپر ہو کر بولتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور جن مولویوں کو سنی مولوی دوسروں کو نہیں مانتے میں ان کی تعریف نہ کروں یا ان کا جتنا حق ہے ان کی قابلیت کو تسلیم نہ کروں۔ میں کوئی اہل سنت کے علماء کا دیا ہوا نہیں کھاتا، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ رازق ہے، جو کسی کی تعریف ہوگی چاہے دیوبندی ہو چاہے شیعہ ہو کوئی بھی ہو، میں برملا اس کی تعریف کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابن تیمیہ نے جو کام کیا اپنے دور میں وہ بہت بڑا کام کیا، جس کا اعتراف پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ وہ اتنے تنگ نظر سنی نہیں تھے کہ صرف اپنے لگے بندے چند لوگوں کو مانیں اور دوسروں سے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سے چشم پوشی کر لیں، جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے جی۔ انسان نے اکھیاں تے پیلی نہیں اکھیاں بڑا فرق ہونا ہے، پیلی نہیں اکھ تکی نے کدے بڑی مشکل ہے، خوردبینہ لا کے تکو، ایک پیلی تے پھر اس نے اکھ وہ کتنا کہ ویکسی تے پیلیاں نیاں اکھاں تک کے رکھ کے رسول اللہ دے اس امت دے اتنے بڑے لشکر نو علم نو پیلیاں دیاں اکھیاں رکھ کے نہ ویکھو، میرے علی دی نظر رکھ کے ویکھو کھلے دل نال، چاہے تواڈے مسلک کسی دا او خلاف بھی ہے، اگر اس کی قابلیت ہے تو جس مقام پر وہ بول رہا ہے دلیل اس کی ٹھیک ہے اتنے تک اس کو مانو، اور جس میں اگر وہ غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ، اپنی دلیل پیش کرو۔ تو ابن تیمیہ نے بڑا کام کیا، مزارات کا طواف ہوتا تھا جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، درگاہوں میں دیے جل رہے ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، عرس میلے ہو رہے ہیں، تو جو اللہ کی جگہ ہے، مقامات ہیں، مقدسہ ہیں، شرائع دین ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو اس وقت ابن تیمیہ نے آواز اٹھائی اور بہت تشدد برداشت کیا، جیلیں کاٹی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن چونکہ روایات ہر مسلک میں آ جاتی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں موضوع باتیں، ہماری کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، شیعہ کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں زیادہ، جو بندیوں کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، یہ تمام مسلکوں میں میٹر اسی لیے قرآن مقرر ہے، ادھر ادھر منہ مار کر اگر نئی بات سمجھ آتی تو قرآن کو پڑھو۔ روایات میں نشیب و فراغ کمی یہ ہر مسلک میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے
آپ ذرا میں ان کی علمی بات بتاؤں کہ امام ابن تیمیہ نے ان کو کہا کہ یہ شیعہ کی بنائی ہوئی حدیث ہے، یہ اس کا اتصال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے رسول اللہ تک۔ اس میں ایک شیعہ راوی ہے جو کذاب ہے، جھوٹا ہے اور اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اس نے لکھا منہاج السنہ میں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے علم اور مطالعہ دیکھیے، 700 سال پہلے گزرا ہوا ابن تیمیہ اور علامہ، بہت بڑا علامہ، مسلم علامہ، لیکن شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے گزر گیا کہ اس نے اہل بیت کے حق میں جو حدیث آئی اس کو جھوٹا قرار دیا۔ اس میں یہ حدیث بھی انا مدینۃ العلم، اس کی وجہ یہ لکھی کہ یہ اس میں راوی ایک شیعہ ہے اور جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا منہاج السنہ کی ایک اور حدیث نکال کر اسی راوی کا نام نکال لیا، راوی وہی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلا آپ کا علم مسلم، مگر بغض اہل بیت بھی مسلم نظر آ رہا ہے، کہ وہی روایت آدمی اگر علی کے لیے کرے، علی کی اولاد کے لیے روایت کرے تو جعلی ہے، کذاب ہے، اور اگر بنو امیہ کے لیے کوئی روایت کر دے یا اور کسی کے لیے روایت کر دے تو اسی کو آپ لے رہے ہیں اسی کتاب میں۔ تو ان کے علم کو کھنگال دیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے 700 سال پیچھے بیٹھ کر، کہ آپ کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ شیعہ کے رد میں آپ نے اتنے آگے چل گئے کہ آپ نے یعنی ایک اس راوی کو ادھر نامنظور کیا اور دوسری طرف اس سے ایک اور روایت لے لی، تو جھوٹا کیسے ہوا؟ اب کیا رہا ان کے پلے؟ اس قسم کی تحقیق۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں کہ آج امت اسلام میں، مسلمہ میں جتنا تشدد ہے، اس میں اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے۔ اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب نے لکھا ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیں، ہمارے دیوبندی حضرات ہوں، شیعہ حضرات ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہوں، کوئی فرقہ بھی ہو، ہمارا مرکز قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید کا قائل نہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ حدیث کی صحت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر قرآن کی صداقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اختلاف پڑ جائے، ردو ہو الی اللہ، اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لے آؤ، اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حکم بنیں گے، تمہارے لیے وہ قبول ہونا چاہیے، وہ تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آج بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا۔